نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع حالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد، انتظار کرم دست من عینی را، اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد۔ آئیے ہمارا سب مل کر سب سے پہلے حضور سید المرسلین طہ و یاسین فخر آدم و بنی آدم مالک رقاب امم اللہ کے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، یہ ماہ مبارک وہ عظیم مہینہ ہے کہ جس میں اللہ کا محبوب دانائے غیوب فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل جو ہے وہ انہی کی ذات ہے، مقصود ذات اوست دیگر جملگی طفیل، منظور نور اوست دیگر جملگی ظلام، یعنی اصل جو ہے وہی ہے اور سب کچھ جو ہے وہ ان کے طفیل ہے، اور سب کی اصل جو ہے وہی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ظاہر میں تو حضرت آدم ابو البشر ہے، مگر حضرت ابو البشر کی بولی کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت اس کو بیان کرتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نقل۔ یہ حدیث پاک کی ترجمانی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کی ترجمانی ہے کہ ظاہر میں میرے پھول، حقیقت میں میرے نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے۔ وہ دنیا میں نہ آئے تھے مگر حضرت آدم ان کا چرچا فرما رہے تھے، اگلی امتیں بھی ان کی باتیں کرتی، ان کی آمد کی خوشیاں مناتی، اور ایسی بابرکت ذات کہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں مگر اگلی قومیں جو ہے ان کے نام نامی اسم گرامی کے توسط سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی، اپنے دشمنوں پر فتح چاہتی اور اللہ تعالیٰ انہیں فتح عطا فرماتا۔
اور حضرت آدم علیہ السلام دعا جب دنیا سے جب جنت سے دنیا کی طرف آئے تو دیکھا کہ جنت کے دروازوں پر جنت کی تمام مقامات پر عرش الہی ساق عرش پر دیکھا کہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو عرض کیا کہ مولا یہ محمد کون ہے؟ تو ارشاد ہوا ھذا ولدک لولاہ ما خلقتک، یہ تیرا بیٹا ہے اور اگر اسے میں پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی نہ بناتا. تو حضرت آدم نے عرض کیا کہ مولا اس بیٹے کے تو بغیر اس کے باپ پر رحم فرما دے. تو دنیا ان کی دعا جو ہے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوئی. اور دوسرے موقع پر دوسری روایت میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی گئی تو انہوں نے دعا کی تو پوچھا کہ تم نے محمد کو کیسے پہچانا؟ تو کہا مولا جب تم نے میری تکلیف فرمائی اور مجھ میں روح ڈالی گئی، میں نے گردن اٹھائی تو میری نگاہ ساق عرش پر پہنچی، عرش کے پایوں پر پہنچی، میں نے وہاں دیکھا لکھا ہوا پایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں نے جان لیا کہ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ضم فرمایا ہے وہ ضرور تیرا چہیتا اور پسندیدہ ہے. تو رب کا ارشاد ہوا کہ اے آدم تو نے سچ کہا، وہ میرا پیارا ہے. تو عرض کیا مولا اس پیارے کے صدقے میں میری مغفرت فرما دے، اس کا واسطہ دے گا. تو ارشاد ہوا کہ اے آدم اگر تم تمام اہل آسمان و زمین کی مغفرت چاہتا تو اس نام کی برکت سے میں سب کی مغفرت فرما دوں. تو وہ ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کی عظمت کو کسی نے کوئی نہ پہنچا، کوئی نہ پہچان سکا، ان کی حقیقت کو کسی نے نہیں جانا. برابری کا دعوت وہ ظالم ہے، بے ایمان ہے جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے ان کی حقیقت کو ہی کسی نے نہیں پہچانا. سب سے زیادہ قریب کون تھا ان کے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. مگر خود آقائے کریم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں جانا. تو یہ تو آپ کی حقیقت ہے. اور کیسی رفعت عطا کی کہ جس نے چومے عظمت فلک شہ کونین کیا جانے کوئی. آپ کی پیشانی مبارک سر اقدس کی عظمت کو کون پہچان سکتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو انتہا ہے منازل کی اس تک کون پہنچ سکتا ہے؟ آپ کا معاملہ تو یہ ہے کہ عظمت فلک شہ کونین کیا جانے کوئی. ارے جس نے چومے پائے عرش اس کا نام ہے، جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے. جس نے چومے پائے اقدس، سمجھ گئے نا مطلب کہ عرش بہت بلند ہے لیکن عرش بھی آپ کے قدمان مبارک کے نیچے ہے. عظمت فلک شہ کونین کیا جانے کوئی، جس نے چومے پائے اقدس عرش اس کا نام ہے. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ جانب رحمت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں عرش کی عقل تنگ ہے شرق میں آسمان
دنگ ہے، حیران ہے، عرش حیران ہے، اور چرخ میں یعنی چکر میں آپ کی رفعت کو دیکھ کے گویا آسمان کو بھی چکر آ گیا۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جانے مراد یعنی مصطفیٰ جانے رہا بارگاہ رسالت عرض کر رہے ہیں کہ جانے مراد اب کدھر آئے رہا مکان ہے۔ مکان سے مطلب منزل، آپ کی کہاں منزل ہے کہ عرش بھی حمل، عرش کی حمل حیران ہے، آسمان کی بلندیاں جو ہے انہیں چکر آ گیا ہے۔ عرش کی حمل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے رام مکان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ شان خدا نہ ساتھ دے ان کے رام کا لباس۔ حضرت جبرائیل کی رفتار کے پاس مصطفیٰ جان رحمت کے خرام بین آہستہ چلنے کا جواب حضرت جبرائیل کی رفتار نہیں دے سکتی۔ مصطفیٰ آہستہ چلے اور جبرائیل پوری رفتار سے تو بھی مقابلہ نہیں۔ اور کیسی رفتار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی کہ سدرہ بیری کا درخت عرش کے سائے کے نیچے، وہ اس کی بلند شاخ پر آپ کا مسکن ہے، اور جب حکم ہوتا ہے وہیں سے رفتار پکڑتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا، حکم ہوا رفتار کہ قبل اس کے کہ یوسف کنویں میں جائیں اپنے پروں پر۔ حضرت جبرائیل چلے، کتنی کم مہلت ہے، کتنی چھوٹی مدت ہے، کتنی تیزی سے جسم یا کوئی چیز گہرائی کی طرف جاتی ہے، اندازہ کیجیے۔ حضرت جبرائیل کو حکم جاؤ، حضرت جبرائیل چلے، اور قبل اس کے کہ جسم مبارک کنویں میں جاتا پروں پر لے لیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا، حکم ہوا جاؤ۔ حضرت جبرائیل پہنچ گئے مینا کی وادی میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حکم پر والد نے چھری رکھ دی ہے۔ اللہ کا ارشاد ہوا قبل اس کے کہ چھری پھرے، تم جاؤ جنت سے دمبا بھی لے جاؤ اور ان کی جگہ پر دمبے کو لے کر۔ حضرت جبرائیل پہنچ گئے، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی رفتار وہ ہے کہ خرام وہ ہے، حضرت جبرائیل کی رفتار اس کا جواب ہے۔ تو جب مصطفیٰ کی رفتار ہوگی تو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کام بات، ارے سدرا سے تازمی جسے نرم سی ایک روان ہے، سدرا سے تازمی جسے نرم سی ایک روان ہے۔ اور یہ ذہن ایسا ہو جاتا ہے، تھکان ہو، یہ اس وقت ذہن سے نکل رہے ہیں، بہت پیارے اشعار ہیں
درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں. اعلیٰ حضرت شفاعت میں حصہ کیسے پیارے انداز میں عرض کر رہے ہیں. کہتے ہیں مدرسہ تجھسا سیاہ کار کا اور انسا شفیع ہے کہ تجھ سا سیاہ کار کون انسا شفیع ہے کہاں. ارے یہ اس کا کیمرہ تو نہیں چلا رہا. تجھ سا سیاہ کار کون انسا شفیع ہے کہاں. پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے. پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے. عرش کی عقل دنگ ہے چرخ میں آسمان. عزیزان گرامی آج ہم مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے لگاتے ہیں لیکن مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل نہیں کرتے. اور مسلک اعلیٰ حضرت کوئی نیا یا دوسرا مسلک نہیں ہے. جو دین حق ہے وہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. بولا اس لیے جاتا ہے کہ سب اس میں داخل ہوئے. اہل سنت والجماعت حنفی المسلک وہابی بھی بول رہا ہے, دیوبندی بھی کہہ رہا ہے ہم بھی حنفی ہیں ہم بھی سنی ہیں. تو اب کیسے پتا چلے گا کہ کون سنی ہے کون سچا حنفی ہے؟ اس لیے بولا گیا تاکہ تمیز ہو جائے چھوٹے اور کھڑے. تو اس لیے علماء نے یہ نام لگایا تمیز کے لیے کہ مسلک اعلیٰ حضرت بولا گیا. بیٹھ جاؤ بھائی. تو مسلک اور دین پر عمل بھی کیجیے. اعلیٰ حضرت کا مسلک کیا ہے, کیا تعلیم ہے امام احمد رضا کی. اور یاد رکھو کہ یہ جو کچھ بھی پیغام ہے یہ اعلیٰ حضرت کے اپنے گھر کا نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے, بلکہ یہ دین کا پیغام ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں بریلی میں بہت سختی ہے, تو وہ سختی بریلی کی اپنے گھر کی نہیں ہے, وہ بلکہ ہاں بریلی کی سختی ہو تو آپ ٹھکرا دیجیے, مگر اگر وہ شریعت کی بات ہے شریعت کی طرف سے ہے تو اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سختی بری لگتی ہے آپ کو تو گویا آپ اپنی شریعت پر حملہ کر رہے ہیں اور شریعت کا قانون آپ کو ناپسند ہے. تو نتیجہ کتنا خراب ہے. لہذا بولی بولنے سے پہلے سمجھ لیا کیجئے کہ کیا بول رہے ہیں. اور بریلی کی عداوت میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بریلی کی عداوت جو ہے آپ کو کہاں لیے جا رہی ہے؟ کیسی کیسی ترکیبوں سے اعلیٰ حضرت پر حملے کیے جاتے ہیں, مگر کچھ بگاڑ نہیں پاتے, نہ بگاڑ پائیں گے. میں کہتا ہوں کہ جب تک بریلی حق بولتا رہے گا, حق جو ہے ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے اور حق ہمیشہ غالب رہتا ہے, کبھی مغلوب نہیں ہوتا حق. جب تک حق بولتا رہے گا بریلی کا بال بھی کا نہیں ہو سکتا. تو خدا حضرت کہہ دیا ایک طرف آدائے بھی ایک طرف ہے حاسدی, ایک طرف آدائے بھی ایک طرف ہے حاسدی. ارے بندہ ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود,
اور تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ یوں پڑھ دیجئے، ایک طرف آدائے بھی، ایک طرف ہے حاسبی، بریلی ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود، بریلی ہے تنہا شہا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت کا چرچا کیسا تھا اور کیسا ہے؟ اس وقت میں جب کوئی یہ میڈیا نہیں تھا، ہے نا، کوئی چینل نہیں چلتا تھا، تب بھی اعلیٰ حضرت کا چرچا تھا۔ اور چینل کی بات تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ آج 21ویں صدی ہے، میڈیا ضرورت ہے ہماری، دنیا میڈیا کی طرف جا رہی ہے، ہم اسی لیے پچھڑ رہے ہیں۔ ماں برابر علیہ السلام، آپ سنجیدگی کے ساتھ وہاں بیٹھے رہے، حضرت کو کچھ بولنے دیں، یہ موقع آتا کہاں ہے؟ آپ حضرات مسافہ بات میں کیجیے گا، بیٹھ جائیے۔ تو درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا تموتن علیک یا رسول اللہ۔ تو میڈیا نہیں تھا، لیکن دین کا کام تو ہو رہا تھا نا، اور ایسی خوبی سے ہوا ہے کہ یہ آج سب چینل مل جائیں تو بھی کام نہیں کر سکتے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے جو کام کیا کوئی چینل والا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ فریب ہے، دھوکہ ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ جب اس کے دین کا احترام اس کا بندہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محبت قلوب میں اتار دیتا ہے۔ دیکھو آپ جو ٹی وی پر آتے ہیں اور اپنے جلوے دکھاتے ہیں، ان کا احترام لوگوں کے دلوں میں نہیں ہے، اور اللہ کے وہ بندے جو صرف تبلیغ دین کر رہے ہیں، کہیں کونے میں پڑے ہیں، مگر ان کا نام سنتے ہیں لوگ، ان کا بیان کیا جاتا ہے فلاں عالم فلاں عالم، تو احترام سے سر جھک جاتا ہے، ان کی محبت جو ہے وہ دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی کو آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے نہیں، آپ کے باپ دادا نے نہیں دیکھا ہوگا، مگر محبت ہے نا، ایسی محبت ہے کہ دیکھا جاتا ہے تو سب قبول کرتے ہیں کہ جب محفل میں امام احمد رضا کا نام آتا ہے تو محفل جھوم اٹھتی ہے، لوگ آنکھیں نیند سے جھک رہی ہو، مگر امام احمد رضا کا نام آیا تو جس میں جوش پیدا ہو گیا اور فوراً وہ سوتا ہوا جاگ اٹھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا فضل خاص ہے۔ اور امام احمد رضا نے مصطفیٰ جان رحمت کے چرچے کیے، انہی کے گیت گائے، کوئی دوسری بات نہ کی، اور کہہ دیا مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آجا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے بھی انعام مل گیا کہ جاؤ احمد رضا، اب تمہیں بھی کوئی نہ مٹا سکا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آجا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ ہندوستان کے علماء تو ہندوستان کے ہیں، عرب ممالک حرمین شریفین کے وہ بھی عہدے دار، جو وہاں کے قاضی، بڑے چیف جسٹس اور کتب وہاں حرم شریف کا جو دار الافتاء تھا اس کے ذمہ داران،
کیسی ادب سے اعلیٰ کے پاس جو خطوط آئے وہ پڑھو تو حیرت ہوتی ہے. ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے سردار ہیں، علماء کے سردار، افقہ الفقہاء، ایسے الفاظ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے لیے وہ استعمال فرماتے ہیں. کسی نے لکھا کہ اے احمد رضا، اپنی دعاؤں میں ہمیں فراموش نہ فرمائیے گا. ہم ہر مقام پہ منا کی وادی ہو یا سرکار دو عالم کا روضہ مقدس ہو یا خانہ کعبہ ہو، تمام مبارک مقامات پر ہم آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کیجیے گا. یہ اعلیٰ حضرت سے ایسی محبت وہاں کے علماء رکھتے تھے اور دعائیں دیتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح و سالم رکھے، آپ کو تندرستی عطا فرمائے، آپ کی پریشانیاں، آپ کی بلائیں دور فرمائے اور آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. یہ وہاں کے علماء، اور وہاں کے علماء نے یہ بھی فائدہ دی کہ آپ یہاں ایک نکاح فرما لیں تاکہ دوسرا گھر آپ کا یہاں ہو جائے. لیکن اعلیٰ حضرت نے اس کو منظور نہیں فرمایا تھا. ایسی محبت تھی. وہاں ایک عالم کسی دوسری جگہ کے تھے، دوسرے ملک کے رہنے والے تھے، برسوں سے وہاں مقیم تھے. جب اعلیٰ حضرت کی لوگوں کے درمیان محبت دیکھی، گرویدگی کی دیکھی، تو کہنے لگے کہ اے احمد رضا، کہ ہم برسوں سے یہاں مقیم ہیں، دنیا کے اطراف سے لوگ علماء اور مشائخ آتے ہیں، مگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ نہ دیکھا جیسا آپ کے ساتھ تھا. علماء تو علماء، عوام آپ سے ایسی محبت کرتی ہے. مہینوں رہتے، قیام فرماتے، اور بڑے بڑے علماء روزانہ آپ کی پرتکلف دعوتیں ہوتی ہیں. حرم شریف ہے، یہ مرتبہ تھا امام احمد رضا کا. آج لوگ اپنی آخرت ہی خراب کریں گے. اعلیٰ حضرت کو کوسیں گے تو ظاہر بات ہے کچھ چھینا نہیں، کچھ بگاڑا نہیں. بگاڑنا تو دور کی بات، بنایا ہی ہے. اور دنیا نہیں بنائی ہے بلکہ آخرت بنائی ہے. اور دنیا بھی بنی، آخرت بن گئی تو دنیا تو بن ہی گئی. تو دنیا بھی بنائی ہے امام احمد رضا نے، اور آخرت بھی بنائی ہے. حب رسول دیا ہے، محبت رسول عطا کی ہے. کیسے کیسے نصیحتیں فرمائی ہیں، کتنی محبت تھی امام احمد رضا کو مسلمانوں کی. مگر یہ دھوکے باز، جھوٹی دکانیں چلانے والے ان پر حملے کرتے ہیں. اور کسی نے سچ کہا ہے کہ نام سب لیتے ہیں، یہ مجبوری ہے. کچھ محبت میں لیتے ہیں اور کچھ عداوت میں لیتے ہیں. عداوت میں کون لیتا ہے؟ ایک تو وہ ہے کہ جو بس دل میں کچھ ہے، زبان پر کچھ ہے، مجبوری ہے نام لے رہے ہیں. اور ایک وہ ہے وہابی اعلیٰ حضرت کو کوس کر اپنے لوگوں میں اپنی جگہ بناتا ہے. اور سنیوں میں اگر اپنی حیثیت بنانا ہے تو اعلیٰ حضرت کا چرچا کرتا ہے، وہ مقبول ہو جاتا ہے. اور وہابی دنیا میں مقبول ہونا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت کو گالیاں بکر مقبول ہوتا ہے. اور جہاں نہیں وہاں پہچانے جاتے ہیں، آج ہی پہچانے جاتے ہیں. میرے سامنے خود وہاں سے وہ جو قمیص ٹہلتے رہتے ہیں، آج وہ کہتے ہیں یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ ناجائز، وہ ناجائز. وہ کہتا ہے کسی ادا کو دیکھ لیا سنی کی تو کہتا ہے مولانا احمد رضا کی یہاں نہیں چلتی، یہاں نہیں چلتی، وہ بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا یہاں چلتی ہے. چلو اس نے اتنا تو مانا کہ وہاں چلتی ہے. میں نے کہا اے ظالم، تو کیا بک رہا ہے؟ امام احمد رضا کی کہاں نہیں چلتی؟ جہاں ان کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مصطفیٰ جان رحمت کی چلتی ہے، وہاں ان کے غلام احمد رضا کی کہاں نہیں چلتی؟ سکے رائج وقت کا نام امام احمد رضا ہے. بڑی دھومیں مچی، اور کیوں؟ صرف دین تبلیغ فرمائی ہے. کہہ دیا انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کا. سمجھ گئے؟
یہ قرآن کا حکم ہے کہ اگر اللہ، اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں کوئی چیز عزیز ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو کہہ دیا کہ بس اب انہی کی ہی محبت ہے، ان کی یہ باپ سے رشتہ کب ہے؟ جب باپ وفادار مصطفیٰ جان رحمت کا، بیٹا کب ہے؟ جب وہ غلام مصطفیٰ ہے۔ یہ سارے رشتے خون کے جبھی باقی ہیں جب وہ دینی رشتہ باقی ہے۔ اگر دین کا رشتہ ٹوٹ گیا تو ان خون کے رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں، اور یہ دین کا رشتہ ہی کام آئے گا۔ کل قیامت میں یہ خون کے رشتے کام نہ آئیں، خود اللہ کا اعلان ہے کہ یہ باپ دادا تمہارے کام نہ آئیں گے۔ مفہوم آیت کریمہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ ان میں جدائی ڈال دے گا۔ جدائی ڈالنے کا کیا مطلب؟ یہ کہ وہ مدد نہ کر سکیں گے، تو اس دن کوئی کام نہ آئے گا۔ کام آئیں گے تو مصطفیٰ جانے رہا، شفاعت ہوگی تو انہی کی شفاعت، وہی شفاعت کرے، کوئی دوسرا شفیع نہیں۔ باب شفاعت مصطفیٰ جان رحمت ہی کھلوائے گی، پھر تو سب مصطفیٰ کی عطا سے دوسرے بھی شفاعت کریں گے۔ تو اس دن رب عزت بخشے گا اور مصطفیٰ جان رحمت سے خطاب فرمائے گا، کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے اہل محشر میری رضا چاہتے ہیں اور تیرا رب تیری رضا چاہتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ آج وہ ہوگا جس پر تو راضی ہو جائے گا۔ اسی لیے تو امام احمد رضا نے، اعلیٰ حضرت نے اپنے کوئی بات شاعری بھی کی ہے جو قرآن و حدیث کی روشنی، بس کوئی شعر پڑھو اگر علم ہے اور کوئی حدیث آپ کو ذہن میں ہے، اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھیں تو فوراً اچھا یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے روائے محمد، خدا چاہتا ہے رضا۔ تو اس دن انہیں کی چلی گئی۔ آج جو منکر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی اس دن کسی کی نہیں چلے گی، نہیں تمہارے اعمال ہی کام آئیں گے۔ بے شک اعمال کی حیثیت ہے، مگر مصطفیٰ کی بغاوت کر کے تمہارے سجدے کام نہ آئیں گے۔ یہ تو پکی بات، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں۔ سجدہ وہی سجدہ ہے جو آقا کی وفا میں کیا گیا ہے، نماز وہی نماز ہے جو محمد رسول اللہ کی محبت میں پڑھی گئی۔ اور اگر اس دل میں قدورت ہے، اپنے جیسا سمجھتا ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، تو اس کی سجدے زندگی بھر رگڑتا رہے، پیشانی چھیل ڈالے، مگر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ لہذا اپنی زندگیوں پر رحم کیجئے، اور یہ صلح کلیات ادھر بھی ادھر بھی اس سے بچیے۔ دنیا کے قانون میں جو مجرم ہوتا ہے، دنیا کا قانون بھی کہتا ہے مجرم کے ساتھ بیٹھو گے، اس کا سپورٹ کرو گے تو پکڑے جاؤ گے، اور آپ ڈرتے بھی ہیں۔ اگر کوئی آتنکوادی ہے تو اب آتنکوادی کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ آپ کے مکان پہ کرائے پر رہ رہا ہے تو پکڑے جائیں گے؟ نہیں پکڑے جائیں گے۔ اس کو پناہ دیتے ہیں تو پکڑے جائیں گے۔ تو یہی قانون جو ہے اللہ کا قانون ہے کہ اب اگر تم نے ایسوں سے دوستی کری کہ جس کی دوستی سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، تو اب پکڑے جاؤ گے۔
اور حضرت مفتی اعظم نے کہا یہ دوستی کیسی؟ اس لیے کہ جان کے دشمن سے آدمی دوستی نہیں کرتا. کسی کی طرف سے جان کا خطرہ اس کے پاس جا کر بیٹھے گا؟ ہرگز نہیں، دور بھاگے گا، سائے سے بچے گا. مفتی اعظم کہتے ہیں کہ دشمن جان سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، دشمن جان سے کہیں بدتر ہے دشمن دین کا، کہ دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں، ان کے دشمن سے کبھی ان کا گدا ملتا نہیں. یہ مفتی اعظم کی بولی نہیں ہے، یہ درس ہے قرآن پاک کا. قرآن اعلان فرما رہا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الایمان. تم نہ پاؤ گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، وہ ایسوں سے دوستی کرے جنہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی ہے. اب مخالفت کرنے والا قرآن فرمائے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگرچہ باپ دادا، او ابناءَهُمْ یا اولادہم، او عشیرتہم، یہ گھر والے کنبے والے، کوئی ہو ایمان والا ایسے سے دوستی نہیں کرتا. تو گویا وہ مسلمان نہیں ہے جو قلبی محبت رکھتا ہے وہابی سے. جس کے دل میں وہابی کی محبت ہے وہ مسلمان نہیں ہے. قرآن کا اعلان ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہ پاؤ گے لوگ کہ جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے وہ ایسوں سے دوستی کریں. دوستی نہیں ہوگی ایمان والی. قرآن اعلان فرما رہا ہے. اب کوئی اگر قلبی محبت رکھتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہاں اگر کسی دنیاوی غرض سے، دنیا کی لالچ میں، دکانداری کے چکر میں دوست، تو بھی حرام ہے. تو حرام بھی کوئی اتنا ہے، وہ بھی بہت سخت ہے. حرام کی سزا کیا ہوگی، عذاب کیا ہوگا، پکڑ کیا ہوگی نہیں معلوم. ایمان ہی چھین لیا جائے تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے. سب کچھ نثار ہے ایمان کی دولت پر. صحابہ نے کر کے دکھا دیا، اپنی جانوں کو نثار کیا، اپنے بچوں کو نثار کیا، اپنے مالوں کو نثار کیا، مگر ایمان کی اپنے حفاظت کی. آج ایمان اتنا سستا ہو گیا معاذ اللہ کہ کرسی کے نام پر، ودھایک کی سیٹ کے لیے، ودھایک کو بڑی چیزیں، چھوٹی چھوٹی پوسٹوں کے لیے آدمی ایمان کا سودا کر رہا ہے. کفری کام، کفری اقوال، کفری افعال کر رہا ہے. آپ اس سے زیادہ جانتے ہیں حالات کیسے، کیا کیا بولیاں بولی جا رہی ہیں. تو کیا نیتا گیری کے لیے کوئی دوسرا قانون ہے؟ سب کے لیے ایک قانون ہے. نیتا کرے چاہے کوئی کرے، قانون سب کا ایک ہے. پکڑا جائے گا، ایمان رخصت ہو گیا. اپنے آپ کوئی بھی دعویٰ کرتا رہے مگر اللہ کے قانون نے اسے ایمان سے خارج کر دیا ہے. لوگ کہتے کافر بناتے ہو، کافر پر کوئی تنازع نہیں ہے. کوئی کفری بولی، کوئی قرآن کا انکار کرے، فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی نہ لگائے تب بھی ہو گیا. اور جس نے لگا دیا، اگر کسی مفتی نے لگایا تو اس نے نہیں بنایا بلکہ اللہ کے قانون کا اس نے پتہ دیا ہے، اس نے بیان کیا اللہ کے. تو بنانے سے کوئی نہیں بنتا، بلکہ کسی مسلمان کو کوئی کافر بنائے تو خود اپنی خیر بنائے، وہ خود خارج ہو جائے گا اسلام سے. تو بولی بول کر کوئی فتویٰ نہ لگے تب بھی ہو گیا. انتظار مت کیا کیجئے کہ جب فتویٰ آئے گا تب جب مانا جائے گا. کوئی فتویٰ نہ آئے تب بھی آپ سمجھ لیجئے کہ یہ آدمی ایمان سے خارج ہو گیا. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ صاحب کون ہوتے ہیں کافر بنانے والے، بے ایمان کہنے والے، آپ کو کس نے پاور دے دی؟ تو ہم کہتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں پاور دے دی. یہ اللہ کے قانون سے پوچھو، خود پڑھ لو، دیکھ لو
کہ ایسے کے بارے میں اللہ کا قانون کیا ہے، شریعت کی بولی کیا ہے، کسی کے بنانے سے کوئی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، اور جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا ہے تجھ کو خاک کے سائے تلے، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر ناوا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا، ہم سفیر و باب میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں ہو جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔